وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم. قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور شعائر اللہ میں سے ہے. کثیر تعداد میں لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے جانور قربان کرتے ہیں، لیکن اصل بات قربانی کی قبولیت کی ہے. ہر کی جانے والی قربانی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. قربانی کی قبولیت کے حوالے سے تین باتوں کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے، اور انہی تین باتوں کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات جو قربانی کی قبولیت کے حوالے سے مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ ہے قربانی کا فلسفہ، یعنی قربانی کا مقصد کیا ہے. قربانی ہمیں کیا سبق سکھلاتی ہے. جب تک آپ قربانی کے فلسفے کو نہیں سمجھیں گے، جو سبق قربانی ہمیں سکھلاتی ہے اس سبق پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تب تک قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں قربانی عبادت کم لگتی ہے، رسم زیادہ بن چکی ہے. حرام خور بھی قربانی کرتا ہے، سود کھانے والا بھی قربانی کرتا ہے، رشوت کھانے والا بھی قربانی کرتا ہے، بہنوں اور بھائیوں کی جائیدادوں پہ ناحق قبضے کرنے والا بھی قربانی کرتا ہے، پرلے درجے کا بے نماز ہے اور
پورے محلے میں سب سے مہنگی قربانی کرتا ہے، پرلے درجے کا مشرک ہے، غیر اللہ کا پجاری ہے، اللہ رب العزت کو چھوڑ کے غیر اللہ کو مدد کے لیے آواز دینے والا ہے، اور پورے محلے میں سب سے مہنگی قربانی کرتا ہے، کیا ان لوگوں کی قربانی قبول ہوگی؟ تو جواب اس کا ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے قربانی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں، قربانی کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں۔ قربانی ہمیں ایک سبق سکھلاتی ہے، قربانی کا ایک فلسفہ ہے، جب تک اس فلسفے کو نہیں سمجھیں گے تب تک قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک مخصوص طریقہ مقرر کیا تھا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ہم نے جو انہیں جانور دیے ہیں ان پہ اللہ رب العزت کا نام لیں، ان کو ذبح کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے قربانی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اصل بات جو قابل توجہ ہے، جو مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ جان لو تمہارا الہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس لیے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دو، اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے میرے حبیب جو لوگ اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دیجئے۔ تو یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ انسان موحد ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دے، انسان اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ یہ قربانی ہمیں سبق سکھلاتی ہے۔ جب تک یہ سبق ہم نہیں سیکھیں گے تب تک قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ رب العزت کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، گوشت ہم خود کھا جاتے ہیں، نہ ہی اللہ رب العزت کو خون پہنچتا ہے، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اللہ رب العزت کو تو تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے، جو تقوی کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے حبیب ذرا اپنی امت کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ تو سنا دیجئے۔ اللہ کون سا قصہ ہے؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل، دوسرے کا نام قابیل۔ دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب قابیل غصے میں آ گیا، اپنے بھائی سے کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس لیے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دیکھیے حسد انسان کی کیسے مت مار دیتا ہے۔ حاسد انسان اپنی کمیوں کوتاہیوں کی طرف نہیں دیکھتا، چاہیے تو یہ تھا قابیل اپنی کمی کوتاہی کی طرف دیکھتا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے،
کون سی خطا ہوئی ہے اپنی کمی کوتاہی کو دور کرتا، لیکن حسد انسان کی ایسی مت مار دیتا ہے۔ حاسد انسان خود محنت نہیں کرتا، اپنی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی طرف ہوتی ہے کہ فلاں کو یہ نعمت ملی تو کیوں ملی، فلاں پہ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہوا تو کیوں ہوا۔ خود محنت نہیں کرے گا، خود اللہ رب العزت سے دعا نہیں کرے گا۔ تو قابیل اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ تیری قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے، اچھا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی مجھے کیوں قتل کرو گے؟ قربانی تمہاری قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ اصول یاد کر لے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت قربانی صرف متقین کی قبول کرتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں، جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے جو حرام کھاتا ہے، جو سود خور ہے، جو رشوت کھاتا ہے اور پرلے درجے کا مشرک ہے اور بہنوں اور بھائیوں کی جائیدادوں پہ ناحق قبضہ کیے بیٹھا ہے، وہ جتنی مرضی بڑی قربانی کر لے، اس کی قربانی اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ قربانی صرف ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو متقین ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ذرا مجھے بتائیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا صرف جانور کو قربان کرنا ہے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے معمولی سی قربانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے فرد واحد، اکیلے جان تھی، کوئی جماعت ساتھ نہیں تھی، لیکن کام ایک پوری امت والا کیا ہے۔ قانتا للہ، ابراہیم اللہ رب العزت کا مطیع تھا، اللہ رب العزت کا فرما بردار تھا۔ ولم یک من المشرکین، اور ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ شاکرا لانعمہ اجتبا، ابراہیم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم اپنا آپ میرے سپرد کر دے، میرا مطیع اور فرما بردار بن جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، اے میرے رب میں تیرا مطیع اور فرما بردار بن گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العزت کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، آزمائش آئی، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم تمام امتحانوں میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے انعام دیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو تمام امتحانوں میں کامیاب ہو گیا ہے، اب میں تجھے سب انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی سنت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سنت صرف قربانی ذبح کرنا نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کی دعوت دے رہے ہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا، اللہ کی خاطر پہلی قربانی یہ دی، اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نمرود اس کے سامنے کھڑے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اکیلے تھے، جانتے تھے کہ یہ کام بڑا پرخطر ہے، لیکن اللہ کے لیے ابراہیم نے قربانی دی، نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر لوگوں کے سامنے آئے،
انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، میرے رب کی خاطر آگ میں کود گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، ایک اور امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ رب العزت کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا۔ رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اگلا دن ہوا، اپنے بیٹے کو اپنا خواب بیان کیا۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، بیٹا بھی آگے سے مطیع اور فرما بردار تھا، کہتا ہے ابا جان آپ کو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، اللہ رب العزت نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک مینڈے کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی قربانی تھی، جانور کو ذبح کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو اس لیے قربانی کے فلسفے کو سمجھیں، قربانی صرف جانور ذبح کر لینے کا نام نہیں، بلکہ قربانی اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے۔ قربانی وقت کی قربانی دینا یہ بھی قربانی کا ایک حصہ ہے۔ بڑے بڑے جانور تو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، لیکن نماز کے لیے تم اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، تو کیسے مانا جائے کہ تم حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہو؟ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر ایک نماز کو زیادہ سے بھی زیادہ 15 منٹ دیے جائیں تو یہ 5 نمازوں کا تقریباً گھنٹہ بنتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے لیے دن کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے، تو کیا ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، قربانی کے فلسفے کو سمجھیں۔ جب تک قربانی کے فلسفے کو نہیں سمجھیں گے تب تک قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عرب علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جو بے نماز ہے اس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، بلکہ بے نماز اس کا تو اسلام ہی بڑا مشکوک ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اگر چاہتے ہیں قربانی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہو، قربانی کا آپ کو فائدہ ہو، تو پھر اس کے لیے اپنی ساری زندگی اللہ کے سپرد کرنا ہوگی، اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار بننا ہوگا۔ تو یہ پہلی بات تھی قربانی کی قبولیت کے حوالے سے، جس کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جو قربانی کے فلسفے کو سمجھے گا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، جو اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، جو حرام کاموں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے گا۔ دوسری بات جو قربانی کی قبولیت کے حوالے سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ قربانی اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے حبیب کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت یہ ہوگی کہ میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کروں گا، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے جی فلاں نے بڑی مہنگی قربانی کی ہے، اگر اس نیت کے ساتھ قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے، مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات جو قربانی کی قبولیت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بس یہ نہیں جو مرضی جانور پکڑو، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دو، قربانی ہوگی نہیں۔ قربانی کا ایک مخصوص طریقہ ہے، جب تک اس طریقے کے مطابق قربانی نہیں کی جائے گی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔
قربانی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں قربانی کے احکام و مسائل کو سیکھنا ہوگا۔ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو قربانی سرے سے ہی قبول نہیں ہوگی، اور کچھ شرائط ایسی ہیں اگر وہ نہ پائی جائیں تو قربانی ناقص ہوگی، اجر و ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں قربانی کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، قربانی کے جو احکام و مسائل ہیں ان کو سیکھنا پڑے گا۔ تو مختصر سے وقت میں چند مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جو قربانی کس جانور کی جائے گی، تو یاد رکھیں قربانی ہر حلال جانور کی نہیں کی جا سکتی، بلکہ قربانی کے لیے کچھ مخصوص جانور ہیں جن کی قربانی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر ان جانوروں میں سے کسی کی قربانی کی جائے گی تو قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ تو قربانی ہر حلال جانور کی نہیں ہوتی۔ اب وہ جانور کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہیمۃ الانعام کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب بہیمۃ الانعام میں کون سے جانور شامل ہیں؟ اس میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ 4 جانور بہیمۃ الانعام میں شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک جانور کی قربانی کریں گے تو وہ قربانی ہوگی، وگرنہ کوئی قربانی نہیں۔ اس کے علاوہ جو حلال جانور ہیں، ہرن ہو گئی، بھینس ہو گئی، کٹا ہو گیا، ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے چند جانوروں کو مخصوص کیا ہے، ان میں اونٹ ہے، بھیڑ، بکری اور گائے ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قربانی والا جانور ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو کم از کم عمر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی صرف اور صرف 2 دانتہ جانور کی کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے جو ہمارے حنفی بھائی ہیں انہوں نے اپنی طرف سے قربانی کے لیے جو ہے قربانی کے جانوروں کی عمریں مختص کی ہوئی ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں جو بکرا ہے اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، جو گائے ہے اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے عمریں بنائی ہوئی ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے مسنہ۔ مسنہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ والے یہ 2 دانت گر چکے ہوں اور اس کی جگہ نئے آ چکے ہوں۔ اس لیے جب بھی جانور خریدنے جائیں تو آپ نے عمر دیکھ کے جانور نہیں خریدنا، وہ آپ کو کہے جی یہ 1 سال کا بکرا ہے جی قربانی پہ لگ جائے گا، نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسنہ 2 دانتہ جانور کی قربانی کرنی ہے۔ اس لیے جانور خریدنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ 2 دانتہ ہے یا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، صرف اور صرف قربانی وہ 2 دانتہ جانور کی کرو۔ الا ان يعسر علیکم فاذبحوا جزعة من الضأن، ہاں اگر دشواری ہے، مشکل ہے، پھر 1 سالہ بھیڑ کے بچے کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب دشواری سے کیا مراد ہے؟ مثلاً 2 دانتہ جانور آپ کو مل ہی نہیں رہا، یا اگر منڈی میں موجود ہے لیکن آپ کی جیب آپ کو اجازت نہیں دیتی، مہنگے بہت ہیں، تو پھر آپ 1 سالہ بھیڑ کے بچے کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دشواری کی صورت میں ہے۔ اور اونٹ اور بکرا اور گائے، ان میں سے کسی کی بھی 2 دانتہ سے کم جس کی عمر ہے اس کی قربانی کسی حال میں بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر دشواری کا سامنا ہے، پیسے کم ہیں، جانور مہنگے ہیں، تو پھر آپ بھیڑ کے 1 سالہ بچے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو قربانی کی والے جانور کی عمر تھی کم سے کم۔ زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہونی چاہیے اس کے حوالے سے کوئی جو ہے حد مقرر نہیں کی گئی، البتہ حدیث میں اتنا آتا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ بہت کمزور ہے، لاغر ہے، چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، چلنا پھرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے،
تو اتنے بڑے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ قربانی کے جانور کے حوالے سے چند گزارشات تھی۔ اب اس کے بعد قربانی کے لیے ایک وقت مختص ہے، اور اس وقت کے اندر اگر قربانی کریں گے تو قربانی قابل قبول ہوگی۔ وہ وقت کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے بعد سے قربانی کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانہا اخری، جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی ہے اس کی قربانی نہیں ہوئی، وہ اس کی جگہ کوئی اور قربانی خریدے اور اب قربانی کرے۔ تو یہ قربانی کا وقت ہے جو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اور قربانی کے کتنے دن ہیں اس کے حوالے سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں قربانی کے 4 دن ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 4 دن نہیں ہیں۔ جس حدیث میں 4 دنوں کا تذکرہ آتا ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اور صحابہ کرام کے قول سے اور عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کے صرف اور صرف 3 دن ہیں۔ مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی والا دن اور اس کے بعد 2 دن تک کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کتنے دن بن گئے؟ 3 دن۔ تو قربانی 3 دن تک کی جا سکتی ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ قربانی پہلے دن کی جائے، کیونکہ پہلا دن 10 ذو الحجہ عشرہ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ 10 دن کتنے عظیم الشان دن ہیں۔ تو اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کی کیا ویلیو اور کیا اہمیت ہے، اس لیے بلا وجہ قربانی کو پہلے دن سے تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ قربانی کا وقت ہے۔ اب اس کے حوالے سے آگے اور بھی احکام و مسائل ہیں۔ آپ نے قربانی کا جانور اب خریدنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ وہ قربانی والا جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ کون سے عیوب ہیں جو قربانی والے جانور میں نہیں ہونے چاہیے؟ تو وہ سن لیجئے۔ پہلا عیب قربانی والے جانور کا کان کٹا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس کے جو سینگ ہیں وہ آدھے سے زیادہ نہیں کٹے ہونے چاہیے۔ اگر تھوڑے سے کٹے ہوئے ہیں تو اس کی خیر ہے، لیکن اگر آدھے سے زیادہ سینگ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی کرنے کی اجازت نہیں، اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی، اور ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی، اور ایسا کمزور اور لاغر جانور جو بالکل ہی کمزور ہو چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہے، اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ تو جب بھی آپ نے جانور خریدنا ہے تو کوشش کرنی ہے، دیکھیں کہ کہیں جانور عیب دار تو نہیں ہے۔ عیب دار جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جانور خرید لیا، اور جب آپ نے خریدا وہ صحیح سلامت تھا، عیوب سے پاک تھا، لیکن خریدنے کے بعد وہ جانور عیب دار ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ اس کو لوڈ کر کے لا رہے تھے اور نیچے اتارتے وقت اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، یا پھر آپ ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹاتے ہیں تو اس وقت اس کا جو ہے وہ سینگ وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عیب جانور خریدنے کے بعد ظاہر ہو تو پھر اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جو ہے قربانی کے جانوروں میں ایک کالے اونٹ کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ اونٹ خریدنے سے پہلے کانا تھا تو پھر اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر خریدنے کے بعد یہ کانا ہوا ہے
تو پھر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو دین بڑا آسان دین ہے، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے کہ آپ نے جانور خریدا، بالکل صحیح سلامت تھا، لیکن خریدنے کے بعد اگر وہ عیب دار ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ آپ نے قربانی کے لیے جو جانور خریدنا ہے وہ عیوب سے پاک ہونا چاہیے، صحیح سلامت ہونا چاہیے۔ اب قربانی کے حوالے سے ایک اور بات جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو صحیح موقف ہے وہ یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی فوت شدہ کی طرف سے قربانی نہیں کی، نہ ہی آپ کے اصحاب نے فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک آدھی حدیث پیش کی جاتی ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، تو اس لیے میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، صدقے میں اور قربانی میں فرق ہے۔ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور جو ہے دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی چیز صدقہ کریں گے تو پھر اس کا گوشت آپ خود نہیں کھا سکتے، وہ سارے کا سارا گوشت آپ کو غریبوں میں بانٹنا ہوگا۔ تو بعض لوگ قربانی کو اور صدقے کو مکس کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی صدقہ کرنا چونکہ میت کی طرف سے جائز ہے اس لیے قربانی بھی جائز ہے۔ نہیں، قربانی اور صدقے میں فرق ہے۔ قربانی میت کی طرف سے نہیں کی جا سکتی، ہاں صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں سارا گوشت آپ کو غرباء میں بانٹنا ہوگا، آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ تو اس لیے اور یاد رکھیں کہ جو قربانی ہے وہ تو صاحب استطاعت زندہ پر فرض ہے، مردہ پر فرض نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر اولاد قربانی کرے گی تو اس کا اجر و ثواب آٹومیٹیکلی ان کے والدین کو ملے گا۔ اولاد جو بھی نیک کام کرتی ہے اس کا اجر و ثواب والدین کو ملتا ہے، اس لیے میت کی طرف سے علیحدہ سے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب بات آتی ہے کہ قربانی کو ذبح کیسے کرنا ہے۔ تو جو آدمی خود قربانی کر رہا ہے اسے چاہیے، بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کے آداب بھی ہمیں سکھلائے ہیں۔ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، جانور کو راحت پہنچانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لیا جائے، اور جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا تاکہ اسے تکلیف محسوس نہ ہو۔ اور جب جانور کو لٹانا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اسے بائیں پہلو پر لٹایا جائے اور اسے قبلہ رخ کیا جائے۔ قبلہ رخ کرنا ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے، بہتر ہے کہ جب جانور کو قربان کرے تو اس کو قبلہ رخ کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے وہ 2 مینڈوں کو ذبح کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں پاؤں جانور کی گردن پر رکھا اور بائیں ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑا اور دائیں ہاتھ سے چھری چلائی۔ تو یہ قربانی کرنے کا، ذبح کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ جانور کو راحت پہنچائی جائے، اس کو زیادہ تکلیف سے دوچار نہ کیا جائے۔ تو یہ ذبح کرنے کا طریقہ ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا نہیں بھولنا۔ اور قربانی کے حوالے سے ایک اور بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیا ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے؟ تو جی ہاں، کفایت کر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایک بکری
اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے، قربانی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج لوگوں نے اس کو فخر کا ذریعہ بنا لیا ہے، بڑے بڑے جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر لوگ ایک بکری اپنے طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کرتے تھے۔ اب یہاں پر پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ہو جاتی ہے، اب پورے گھر والوں سے کیا مراد ہے؟ مثلاً 4-5 بھائی ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ اکٹھے رہتے ہیں، تو کیا اب ان کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو اس کے لیے ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر کھانا پینا ایک ہے، کچن ایک ہے، تو پھر جو ہے وہ ایک بکری، ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ لیکن اگر کھانا پینا علیحدہ ہے تو پھر سب بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ہوگی۔ تو یہ اصول ہے کہ اہل و عیال پورے گھر والوں سے کیا مراد ہے؟ کھانا پینا ایک ہونا چاہیے، جن کا کھانا پینا ایک ہے ان کی طرف سے ایک پوری قربانی کفایت کر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔